قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے جسے ہر سال دنیا بھر کے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اہل ایمان شروع سے آج تک اس سنت کو تواتر سے ادا کرتے آئے ہیں، اس لیے یہ قربانی مسلمانان عالم کے باہمی اتحاد کا نشان بھی ہے۔ ماہی الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ فرمایا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ لیکن بنیادی چیز ناظرین کرام یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی قبول و منظور فرماتا ہے۔ عید کے دن پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کر کے حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اس امر کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ کے لیے ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ جذبہ ایثار و قربانی سے مستعار یہ عظیم دینی فریضہ محض ایک تہوار نہیں بلکہ اللہ کے حضور اپنے جذبات کی صداقت پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ گلے پہ جیسے ہی چلایا۔ قرآن کریم میں جہاں قربانی کی بات کی گئی ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی قربانی مقبول ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی مقبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے والا ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اپنی قربانی پیش کرے۔ جب آپ قربانی کر رہے ہیں آپ حسن نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کا اخلاص شامل ہے یا نہیں؟ آپ اس مقام پہ فائز ہیں کہ نہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جو جانور آپ قربان کر رہے ہیں وہ ان اوصاف کا ہونا چاہیے، ان خوبیوں کا ہونا چاہیے جو شریعت کی مطلوب ہے۔ جس طرح اسلام نے ہمیں تمام عبادات کے آداب اور تقاضے بتائے ہیں، اسی طرح قربانی کے آداب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں، جن کی پیروی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو یہ قربانی کا عظیم فریضہ بے روح ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور جس کی جو لاغر جانور ہو اس کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار نہیں دی ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سالم اور بغیر کسی عیب کے جانور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والا شخص اپنی نیت کو ہر قسم کی ریاکاری سے اور دیگر مذموم اہداف سے پاک کرے، کیونکہ نیت ہی اصل مقصود ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحج کی 37ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ایام قربانی میں ہمیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں جس سے ہر گزرنے والے ہے۔ جب ہم قربانی کا دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے گندگی ہوتی ہے، لیکن ایک شعور مند انسان ہونے کے ناطے اس کی صفائی ستھرائی ہمارا فرض ہے، ورنہ ہماری غفلت ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، گندگی پھیلا کر ہم حقوق العباد کی تلفی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رستے میں پڑی گندگی ہماری فکری اور شعوری پستی کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے جانور گلی میں اس طرح باندھ دیتے ہیں جس سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی نہیں کرتے، جس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، النظافۃ من الایمان۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ جل جلالہ کو ایذا دی۔ عید الاضحیٰ ایک ایسا موقع ہے
جس پر ہم کو کافی مقدار میں گوشت میسر آتا ہے۔ اس لیے گوشت کے استعمال میں اعتدال قائم رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گوشت کا زیادہ استعمال بسا اوقات صحت کے لیے نقصان کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جب بھی آپ گوشت لیں اس میں مسالے اور لال مرچ کا استعمال کم سے کم کیجئے، کوشش کیجئے کہ نمکین گوشت کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گوشت جب بھی استعمال کیا جائے اس میں لوکی ضرور شامل کی جائے۔ آپ جو بھی گوشت بنائیں اس میں لوکی یا کھیرے کا استعمال اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیجئے، اس سے گوشت کی گرمی یا اس کے نقصانات ختم ہو جاتے ہیں۔ یا پھر اگر باربیکیو میں بھی لیں تو اس میں نمکین گوشت کا استعمال زیادہ کریں، لوکی کا استعمال ان دنوں میں زیادہ کرنا چاہیے، گوشت کے ساتھ کھیرے کا استعمال بھی زیادہ کریں۔ قہوہ اس سلسلے میں بہترین چیز ہے۔ قہوے کا استعمال گوشت کے کھانے کے درمیان اور آخر میں اگر کیا جائے تو اس سے گوشت جلد سے جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت کو کافی مقدار میں جمع بھی کیا جاتا ہے، اس لیے گوشت کو فریز کرتے ہوئے حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ گوشت کی غذائیت برقرار رہے اور یہ گوشت ہمارے لیے بہترین غذا کی بجائے زحمت کا سامان نہ بنے۔ دیکھیں عام طور پر گوشت کو کٹنے کے بعد لوگ فوراً ہی پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے فوراً نہیں پکانا چاہیے، بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے دھوئیں۔ دھونے کے بعد جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو اسے ذخیرہ کر لیں، فریج میں رکھ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اسے اگر آپ نے اسی وقت پکانا ہے تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد اس میں سے کچھ گوشت نکال کر استعمال کر لیا جائے۔ اچھا، ذخیرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے شاپر میں نہ رکھا جائے، بلکہ اسے چینی یا کانچ کے برتن میں رکھ کر محفوظ کر لیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ گوشت کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیجیے۔ اگر گوشت کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے، جن میں آنتوں کا کینسر، جس میں بلڈ پریشر، جس میں شوگر اور معدے کے مختلف امراض شامل ہوتے ہیں۔ کوشش کیجیے تازہ غذا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ قربانی کے گوشت کو بہت تھوڑے عرصے کے لیے اور تھوڑی مقدار میں ذخیرہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور ضرورت مندوں میں اس کی تقسیم کریں تاکہ آپ صحت کے ساتھ ساتھ ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ ان امور کے لیے اطباء کی آراء کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ خواب میں بیٹا دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا، بیٹے نے خواب